السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ شادی کے چند ہی دنوں بعد، چند ہی مہینوں میں ایسی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، گھر جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی سے ہو جاتے ہیں۔ ایسے کیا مسائل ہیں؟ چنانچہ اسی پر ہم آپ کی خدمت میں 10 ایسی باتیں پیش کرنا چاہیں گے کہ اگر وہ چیزیں ہماری زندگی سے دور ہو گئی تو بہت حد تک ہمارے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور میاں بیوی میں جو اصل پیار اور محبت ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، جو نکاح کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ وہ حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلا رشتہ کون سا ہوا؟ آدم و حوا علیہ السلام میں میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا۔ ماں باپ کا رشتہ بھی بعد میں بنا، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا۔ اس سے ہم رشتے زوجیت کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ رشتہ محبت کے پہیوں سے چلتا ہے، مقابلے سے نہیں۔ اگر یہی دونوں آپس میں مقابلہ آرائی کرنے لگ جائیں تو پھر دنیا کو کیسے فتح کریں گے؟ تو آئیے ناظرین، وہ 10 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے گھر لڑائی جھگڑوں کا نمونہ بنتے ہیں اور میاں بیوی کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، پہلی وجہ شادی کے بعد مسائل کی یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کی شادی سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کی زندگی میں کوئی تیسرا تھا، کسی اور سے چکر تھا، اور نکاح ادھر ہو گیا، لیکن آج تک یہ اس تیسرے کو اپنے دل دماغ سے، اپنی محبت سے، اپنے موبائل سے، اپنے واٹس ایپ سے بھلا نہیں پائے، نکال نہیں پائے، تو وہ تیسرے کا چکر آج بھی پریشان کرتا ہے اور اس گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ جبکہ ہم نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، اب اس کو پورے طور پر قبول کرنا ہے، دوسری سب چیزوں کو، دوسرے ایسے تمام تر تعلقات کو دل سے، دماغ سے، موبائل سے، سب جگہ سے نکالنا ضروری ہے، تبھی گھر میں سکون آ سکتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لباس عیب چھپاتا ہے، عیب چھپانے کے بجائے ایک دوسرے کے عیب دوسروں کو، تیسروں کو بتانا شروع کر دے، بیوی اپنے شوہر کے عیوب میکے میں بیان کرنا شروع کر دے اور پوری دنیا کو سنانا شروع کر دے، تو اب یہ گھر جہنم کا نمونہ بنے گا۔ تیسری بات، تیسری بہت بڑی وجہ شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں کی چند مہینوں میں یہ بنتی ہے، اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی مہینے ہوئے، چند ہی دن ہوئے اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کی تیسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی الگ گھر سے ہے، دولہا شوہر الگ گھر سے ہیں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ چچا کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، لیکن ان کے گھر کا نظام اور مزاج الگ تھا، دینی مزاج، رہن سہن سب کچھ الگ الگ تھا۔ اب اس بچی نے اس گھر میں 18 سال گزارے، تو اگر شادی کے فوراً بعد چند ہی دنوں میں، پہلے ہی مہینے میں اگر یہاں یہ چاہا جائے کہ لڑکی فوراً ہمارے بیلنس میں آ جائے، ہمارے جیسی رہنے والی بن جائے، تو یہ تھوڑا مشکل ہے۔ یہ اپ اینڈ ڈاؤن لیول آتے آتے چند مہینے لگتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکا ہمارے معیار پر آ جائے، دونوں کا دینی اور گھریلو معیار اور بیلنس ایک لیول پر آنے کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہے، ایک پیریڈ درکار ہے، ایک مدت کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی وہ بیلنس اگر جلدی مچائی جائے،
فوراً بیلنس کا مطالبہ کیا جائے تو گھر جہنم کا نمونہ بنے گا، لڑائی جھگڑے ہو کر رہیں گے۔ نمبر 4، چوتھی بات کہ اپنے لائف پارٹنر کا تقابل کسی دوسرے سے کرنا۔ ارے تم کیا کماتے ہو، تم جو کام کرتے ہو دیکھو نا وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں یہ سامان ہے، وہ سامان ہے، وہ لوگ اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھا گھومتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا پیسے لا رہے ہو۔ یا بیوی کو تانا دینا کہ دیکھو پڑوسن کتنا اچھا کھانا بناتی ہے، تم کو تو روٹی بنانا تک نہیں آتا اور فلاں بنانا۔ دوسروں سے کمپیر کرنا اور تانے دینا یہ گھر کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5، بعض مرتبہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک گاؤں سے ہے، ایک شہر سے ہے، تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، حقیر سمجھنا، گاؤں والا ہونے کا تانا دینا کہ تمہارے یہاں تو سلیقہ ہی نہیں ہے، ڈھنگ ہی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے، تمہارا تو گاؤں ہی ایسا ہے، اب یہ گھر جہنم کا نمونہ بنے گا، لڑائی جھگڑے کا گھر بنے گا۔ تو یہ تانے دینا یہ غلط بات ہے۔ نمبر 6، بیوی کو گھر والی سمجھنے کے بجائے کام والی سمجھنا، شوہر کو سرتاج سمجھنے کے بجائے پیسے کمانے کی مشین سمجھنا، تو پھر یہ گھر جہنم کا نمونہ بنے گا، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 7، بیویوں کی، عورتوں کی ایک بہت بڑی غلطی کہ باہر جانے کے لیے خوب بننا سنورنا، سجنا سنورنا، خوب میک اپ کرنا، خوب تیار ہو کر جانا، خوشبوئیں لگا کر جانا، حالانکہ غیر محرم کو اپنی خوشبو سنگانا، حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت ہے، اس کو ایسی ویسی اور زانیہ عورت تک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ باہر جانے کے لیے سنوریں اور شوہر کے لیے گھر میں کام والی کی طرح گندی سندی حالت میں رہیں، تو پھر شوہر اس کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ شوہر کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، تھکا ہارا آئے تو اس کے سامنے بن سور کر جانا، آتے ہی شکایتیں بچوں کی، ساس کی وغیرہ یہ مسائل شروع نہ کر دینا، ان سب چیزوں سے بھی گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اس کی رعایت نہ کرنا بھی جہنم کا نمونہ بننے کا سبب بنتا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ کہ شوہر کو غربت کا تانا دینا، جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ کہ بھائی شادی سے پہلے آپ کو سب دیکھ لینا چاہیے تھا، ماں باپ نے دیکھا تھا کہ لڑکا کیا کما رہا ہے، اب شادی کے بعد تانا دینا کہ تم تو غریب ہو، میں تو میرے باپ کے یہاں رانی اور ملکہ کی طرح تھی، یہ تھا اور وہ محل تھا، تمہارے پاس تو ہے ہی کیا، میری تو قسمت پھوٹ گئی کہ میں کہاں اس گھر میں آئی، تو اب یہ لڑائی جھگڑے کا گھر بنے گا، طلاق کے مسائل کھڑے ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور شوہروں کی ایک بہت بڑی غلطی اسی کے ساتھ یہ ہے کہ بیوی کو صرف پیسہ دے دینا سب کچھ سمجھنا، وقت نہ دینا۔ آج کل یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ بیوی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، کاروبار کو وقت دے رہے ہیں، موبائل کو اچھا خاصا وقت دے رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں دوسرے کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبب ہے دلوں میں دراڑ اور نفرتیں پیدا کرنے کا، ایک دوسرے کو وقت دیا جائے۔ 9ویں بات، دونوں کے اچھے کام پر ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اپریشیٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اچھے کام میں، گھریلو کام میں بیوی سے مشورے لینا، اس کو ادھوری نہ سمجھا جائے، مشورہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ موقع موقع پر میاں بیوی کو آپس میں اظہار محبت کرنا۔ اظہار محبت کے لیے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ انا احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انگلش میں اس کے لیے کیا بولیں گے؟ آئی لو یو، یہی جملہ ہے۔ لیکن اب یہ جملہ، یہ سینٹنس جو ہے حرام محبت کے لیے عام ہو گیا، بلکہ کسی کے درمیان بولتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی اگر یہ جملہ کبھی بول دیں تو وہ لوگ ہنستے ہیں کہ جیسے کوئی حرام جملہ بولا۔ نہیں، یہ جملہ جیسے حرام جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، حلال جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیوی سے کہہ سکتے ہیں، شوہر سے کہہ سکتے ہیں۔ تو موقع بموقع
عملاً قولاً فعلاً محبت کا اظہار کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ دونوں کا کبھی 19-20 ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک کا جھک جانا، سوری کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ ہمارے ابا کی عادت ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، تو ایسے موقع پر جھک جانا، دونوں اگر اڑ جائیں گے تو پھر مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ایک کو جھک کر معافی مانگ لینا، کبھی وہ معاف کر دے کبھی وہ معافی مانگ لے، تو اس طرح گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ آخری بات اس سلسلے کی کہ بہت سارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گھومنے جا سکتے ہیں، ادھر ادھر جا سکتے ہیں، عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ باہر جانے کو معیوب سمجھتے ہیں، خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پردے کے شرعی دائرے میں رہ کر جاؤ، گناہوں سے بچ کر جاؤ، شرعی حدود میں جاؤ، تو بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کو گھماؤ، کھانا پینا، جو بھی تفریح اور اس کو خوش کرنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کرائیں۔ یہ سمجھنا کہ گھر والی کے ساتھ باہر گھومنا حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کی اگر رعایت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور ان چیزوں کو، ان اصولوں کو اگر ہم توڑیں گے تو ہمارے گھر لڑائی جھگڑے والے گھر بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، جہنم کا نمونہ بننے سے رب کریم ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ بیچاری ہماری بہت ساری بہنیں اور عورتیں اس طرح کے مسائل کا شکار رہتی ہے، الگ الگ جگہ پر وہ تعویذ گنڈوں میں ادھر ادھر پریشان رہتی ہے، شوہروں کی طرف سے اتنی پریشانیوں کا شکار رہتی ہے کہ ان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، نہ وہ ماں باپ کے یہاں جا سکتی ہے، نہ کوئی اور قدم اٹھا سکتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رحم نصیب فرمائے، خیر کا جذبہ نصیب فرمائے، ظالم بننے سے بھی رب کریم ہماری حفاظت فرمائے، مظلوم بننے سے بھی رب کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہم سب کا حامی اور ناصر و مددگار ہو۔ اگر ہماری یہ بات آپ کو پسند آئی ہو، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ ہمارے آسان دین چینل پر ہم نے 4 ویڈیو اس تعلق سے اور بنائے ہیں۔ 7 میں شوہروں کے حقوق ہیں، اور دوسروں میں 7 بیوی کے حقوق ہیں، اور تیسرے میں دونوں کے سیم 7 دونوں کے ہیں، اور چوتھے ویڈیو میں میاں بیوی میں محبت کے وظیفے ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھیں، اور اس کو بھی اگر ہم نے صحیح بات کہی، فائدے کی بات کہی ہے، تو ہمارے اس خیر کے پیغام کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔